الكريم الأمين الرؤوف الرحيم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الرسول فقد أطاع الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب حبيب الله آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. انتہائی واجب احترام حاضرین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. میرے آقا علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جس شخص نے میری ذات اقدس پر ایک مرتبہ درود پڑھا اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اس کے نام اعمال سے 10 گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے. آج کی رات بہت عظیم رات ہے، بہت بڑی رات ہے، اور یہ ہمارے جو سال کے اعمال ہوتے ہیں اس کی کتابیں اٹھائے جانے کی رات ہے. جو کچھ ہم نے کیا، کرامن کاتبین نے جو لکھا وہ کتابوں میں رقم کرتے رہے، کرامن کاتبین وہ کتابیں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گئی. آج وہ کتابیں تبدیل ہو رہی ہیں، تو ان گھڑیوں میں ہم نے محفل سجا رکھی ہے کہ نبی نبی کرتے ہیں. ہم تو ہر موقع پر حضور علیہ السلام کہ ہمیں ان کے سوا اور کوئی سہارا ہے، بس وہ سہارا ڈھونڈتے ہیں. جو بھی کوئی موقع ہوتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی بات ہو اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں اس کے محبوب کی خوش آمد برآمد کریں، تعریف کریں، اس کو پسند آ جائے، کسی طرح بیڑا ہو جائے. حضرات محتشم، میری گفتگو کے 2 حصے ہوں گے. ایک حصہ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے ساتھ محبت کے حوالے سے، اور میری گفتگو کا دوسرا حصہ جو ہوگا وہ توبہ کے حوالے سے. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اتنی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے کہ آپ کی سوچ سے بالا ہے، اتنا پیار کرتے تھے. اور یہ آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ انہوں نے اس دور میں جب آپ ظاہری طور پر اس کائنات میں تشریف فرما تھے، آپ علیہ السلام ہمیں بھی نہیں بھولے. ایک دن تشریف فرما ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین سے آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، ذرا بتاؤ عجیب ایمان والے کون لوگ ہیں. میرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرشتے عجیب ایمان والے ہیں. سرکار نے فرمایا فرشتوں کے ایمان میں کیا عجب بات ہے کہ وہ تو براہ راست اپنی آنکھوں سے خدا کے جلووں کا مشاہدہ کرتے ہیں، اللہ کے انوار و تجلیات کو دیکھتے ہیں. ان کے ایمان کی کیا عجیب بات ہوئی. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جو انبیاء ہیں وہ عجیب ایمان والے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا انبیاء کے ایمان میں کون سی عجب بات ہے کہ جن پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، خدا کے پیغام اترتے ہیں، جن پر جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، اور کئی ایسے ہیں جن سے براہ راست اللہ کلام کرتا ہے. وہ کلام خداوندی سن کر اگر خدا پر ایمان رکھتے ہیں تو ان کے ایمان میں کیا عجیب بات ہوئی.
تو پھر صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پھر ہم صحابہ عجیب ایمان والے ہوں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا او میرے صحابہ تم نے میری انگلی کو اٹھتے ہوئے دیکھا، چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا، پھر چاند کو ملتے ہوئے دیکھا۔ میرے صحابہ تم نے میری انگلیوں سے چشمے پھوٹتے ہوئے دیکھے، تم نے میرے جسم سے جو پسینہ باہر نکلتا ہے اس کی خوشبوؤں کو سونگا، تم نے میرے معجزات کو دیکھا اور تم نے میرے ایسے معجزات دیکھے جس پر عقل کم رہ جاتی ہے۔ تمہارے ایمان میں کون سی عجیب بات ہے؟ پھر عرض کی صحابہ کرام نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ کی مہربانی فرما دیں، آپ ہی بتا دیں کہ عجیب ایمان والے کون لوگ ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو جھوم اٹھو، خدا کی قسم اپنی قسمت پہ نازاں ہو جاؤ اور جھوم اٹھو۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ ایسے لوگ آنے والے ہیں جو میرے امتی ہوں گے جنہوں نے والضحیٰ کے مکھڑے کو دیکھا نہیں ہوگا، جنہوں نے واللیل کی زلفوں کو دیکھا نہیں ہوگا، جنہوں نے براہ راست میرے پسینے کی خوشبوؤں کو سونگا نہیں ہوگا۔ لیکن جس وقت میری بات ہوگی، ان واللیل کی زلفوں کی بات ہوگی، جب والضحیٰ کے مکھڑے کی بات ہوگی، ما زاغ البصر کی آنکھوں کی بات ہوگی، خدا کی قسم اللہ کی عزت کی قسم وہ میری گفتار کی بات سنیں گے، میری رفتار کی بات سنیں گے، والضحیٰ کے مکھڑے کی بات سنیں گے، واللیل کی زلفوں کی بات ان کے سامنے کی جائے گی اور وہ جھوم اٹھیں گے، ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئیں گے، تڑپ اٹھیں گے۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ تمہیں ایک مرتبہ مبارک ہو اور میرے ان امتیوں کو جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں اور میرے اوپر ایمان لائے، میرے گفتار کی چاشنی ان کے کانوں میں ابھی انہوں نے رس گھولا نہیں، لیکن میری گفتار اور میری رفتار کی بات صرف لوگوں سے سنیں گے، علماء سے سنیں گے، اولیاء سے سنیں گے، تبع تابعین سے سنیں گے، جھوم اٹھیں گے، ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئیں گے۔ اے میرے صحابہ تمہیں ایک مرتبہ مبارک ہو اور میرے ان امتیوں کو 7 مرتبہ مبارک ہو۔ تو گویا اس حدیث کی روح سے آج میں سرکار کی مبارک دینے کے لیے آپ کو حاضر ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مبارک بات پیش کی۔ ہم کیوں نہ نازاں اس ذات اقدس پر؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین حضور کے ساتھ اتنی محبت کرتے تھے۔ ایک صحابی عرض کرتے فرماتے ہیں کہ اتنے حسین تھے آقا، اتنے حسین تھے، یار کبھی سوچتا ہوں کہ کیسے حسین ہوں گے، سرکار کتنے حسین ہوں گے اور اس حسن کا کیا انداز ہوگا۔ جنہوں نے دیکھا ہے خوابوں میں، جنہوں نے دیکھا ہے کتنے خوش قسمت آنکھیں ہیں وہ جنہوں نے حضور علیہ السلام کے والضحیٰ کے مکھڑے کو دیکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اتنے حسین تھے آقا، اتنے پیارے تھے، اتنا حسن تھا کہ میں نے کبھی آنکھ بھر کے سرکار کو میں دیکھ نہیں سکا۔ نیچے آنکھیں رکھی تھیں، نیچے آپ میں اتنا حیا تھا، سرکار میں اتنا حیا تھا کہ کنواری لڑکی اس کے اندر اتنا حیا نہیں ہوتا جتنا سرکار کے اندر حیا تھا۔ آپ اتنے حسین تھے، آپ کے چہرے انور پر اتنی نورانیت تھی کہ میں دیکھنا چاہتا تھا، لیکن آپ کے والضحیٰ کے مکھڑے کی نورانیت اور شعاؤں سے خوف زدہ تھا کہ کہیں میں چہرے والضحیٰ کی طرف دیکھوں اور میری آنکھیں چندیا نہ جائیں، آنکھوں سے نابینا نہ ہو جاؤں، تو پھر بھلا میں کیسے دیکھتا تھا؟ صحابی فرماتے ہیں بھلا میں پھر کیسے دیکھتا تھا؟ میں اپنے ہاتھ کو ایسے کر لیتا تھا، ہاتھ کو ایسے کر کے پھر اس میں سے تھوڑا سا وقفہ میں سے ایسے کر کے دیکھتا اور فوراً نیچے کر لیتا تھا۔ اتنے آقا میرے پیارے تھے، میرے آقا اتنے حسین
تھے، خدا کی قسم اتنا پیار کرتے تھے، اتنا ادب کرتے تھے، صحابہ کرام اتنا پیار کرتے تھے میرے آقا سے کہ میرے آقا علیہ السلام جس وقت وضو فرماتے تھے، خدا کی قسم صدیق اکبر بھی کھڑے ہوتے تھے، فاروق اعظم بھی کھڑے ہوتے تھے، جناب عثمان غنی بھی کھڑے ہوتے تھے، جناب علی المرتضیٰ بھی کھڑے ہوتے تھے۔ یہ وہ ہے جس صدیق اکبر کے لیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کائنات میں تمام انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے اعلیٰ مقام صدیق اکبر کا ہے، وہ بھی کھڑے ہیں بارگاہ نبوت میں، بارگاہ نبوت میں غلاموں کی طرح غلام بن کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ فاروق اعظم بھی کھڑے ہیں، وہ فاروق اعظم جس فاروق اعظم کے لیے میرے نبی نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، وہ عمر جس عمر سے شیطان بھاگ جاتا تھا، وہ عمر جو 22 لاکھ مربع میل کا اکیلا فرما رہا تھا، وہ عمر بھی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے۔ وہ عثمان کہ جس عثمان نے سینکڑوں اونٹ مال کے لدے ہوئے بارگاہ رسالت کے قدموں میں نچھاور کر دیے، وہ عثمان غنی بھی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا ہے۔ حضرات محتشم، وہ علی جس سے زمانہ کانپتا تھا، وہ علی جس علی کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا الحق ما علی و علی ما الحق، وہ علی جس علی کے بارے میں فرمایا کہ حق علی کے ساتھ اور علی حق کے ساتھ ہے، وہ علی بھی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے۔ جس علی کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا القرآن ما علی و علی ما القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے، وہ علی بھی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے۔ جس علی کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، وہ بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں اور وہ علی بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں۔ جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر کا دروازہ ہے، اس شہر کا دروازہ بھی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام وضو فرما رہے ہیں، یہ صدیق اکبر، خدا کی قسم صدیق کو صداقت کا تاج میرے نبی کے نالین کے صدقے ملا، میرے جناب صدیق اکبر کو سچائی کا تاج حضور کے جوڑوں کا صدقہ ملا۔ جناب فاروق اعظم، جناب عثمان غنی جاتے ہیں، جا کے مشرکین مکہ سرداران مکہ کو جا کے کہا کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں عمرہ کی نیت سے آیا ہوں، طواف کعبہ کرنا چاہتا ہوں، ہم لڑائی کی نیت سے نہیں آئے، ہم جنگ کرنے کی نیت سے نہیں آئے، اجازت دی جائے۔ انہوں نے کہا نہیں، ان کو اجازت نہیں ہے۔ مشرکین مکہ نے کہا حضور کو اجازت نہیں ہے، وہ طواف کعبہ نہیں کر سکتے، لیکن اے عثمان غنی چونکہ تم بڑے معزز قبیلے کے ساتھ تعلق رکھتے ہو، تم بڑے عظیم انسان ہو، بڑے عزت دار، بڑے ریسپیکٹیبل ہو، اس مکہ کے ریسپیکٹیبل فیملی کے ساتھ تم تعلق رکھتے ہو، اس لیے تمہیں اجازت ہے کہ تم طواف کعبہ کر لو۔ لوگوں، چشم فلک نے دیکھا اور آسمان کے کانوں نے سنا اور تاریخ نے لکھ دیا کہ عثمان غنی نے کیا کہا۔ جواب میں کیا کہا؟ اس نے کہا، جناب عثمان غنی نے فرمایا اے مشرکو، تم نے ہمارے انداز محبت کو سمجھا ہی نہیں ہے، ہم کعبے کو کعبہ مانتے ہی اسی لیے ہیں کہ اس کا تعلق ہمارے نبی کے ساتھ ہے، تم نے ہمارے انداز محبت کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ میں کس کعبہ کا طواف کروں؟ میرے آقا، میرا محبوب، میرے حبیب وہ وہاں پر ہوں اور عثمان کعبے کا طواف کر رہا ہو، میں کعبے کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں، اس لیے کہ میرے نبی وہاں پر ہیں۔ حضرات محتشم، اس انداز میں حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت کرتے تھے۔ اگر محبت کی باتیں بندہ کرتے رہے تو راتیں بیت جائیں، کلمے ٹوٹ جائیں، سمندر کا پانی اگر سیاہی ہو ختم ہو جائے، خدا کی قسم میرے نبی کی محبت، میرے نبی کی عظمت، میرے نبی کی شان کا ایک ورق، ایک باب بھی مکمل نہیں ہوتا۔ میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے
پیش کی، جس میں میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ آج توبہ کی رات ہے، آج ہم نے توبہ کرنی ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ آسمان دنیا پر تشریف لے کے آ جاتے ہیں، اپنی قدرت اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر تشریف لے کے آ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں ہے کوئی عزت طلب کرنے والا، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی جنت طلب کرنے والا، ہے کوئی صحت طلب کرنے والا۔ لوگوں آج ہم صحت طلب کرتے ہیں تو ڈاکٹر سے، سرجن سے، عزت طلب کرتے ہیں تو کرسی اور منصب سے کہ یہ کرسی مل جائے گی، یہ منصب مل جائے گا تو میں عزت دار بن جاؤں گا۔ لوگوں اس کرسی کی وجہ سے، اس منصب کی وجہ سے میں نے بڑے عزت داروں کو ذلیل اور رسوا ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس سیٹ کے اندر عزت نہیں ہے، منصب کے اندر عزت نہیں ہے۔ اگر عزت ہے، اگر عزت ہے، اگر عزت ہے تو نبی علیہ السلام کے ساتھ تعلق، مکین گنبد خضرا کے ساتھ تعلق رکھنے میں عزت ہے۔ اور عزتوں کا مالک اللہ، ذلت دینے والا اللہ، صحت دینے والا اللہ، بیماری دینے والا اللہ، مشکلات دینے والا اللہ، مشکلات سے نکالنے والا اللہ۔ حضرات محتشم آ چکے ہیں، مولا آ چکے ہیں آسمان دنیا پہ، ہماری باتیں سن رہے ہیں۔ بے شک نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اس کی شان ہے کہ ہر وقت وہ مومنوں اور انسانوں کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، لیکن نہ جانے اس کو کون سمجھ سکتا ہے۔ اگر ہماری سمجھ میں آ جائے تو وہ خدا کیسا؟ خدا تو وہی ہوتا ہے جو کسی کی سمجھ میں نہ آ سکے، سمجھ سے بالا تر ہو، شعور سے بالا تر ہو۔ آسمان دنیا پر تشریف لے کے آ چکے ہیں، منادی کر رہے ہیں، لوگوں عزت چاہتے ہو مانگو عزت، مغفرت چاہتے ہو مغفرت مانگو، دینے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن ہائے ہائے لوگوں، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں۔ وہ تو دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے، لینے والے سوئے ہوئے ہیں، لینے والے غفلت میں ہیں۔ حضرات گرامی چھوڑو آج غفلت، مالک سے مانگ لو۔ آج اس کی رحمت جوش میں ہے، وہ دینا چاہتا ہے۔ لینے والے بنو، لینے والے بنو۔ خدا کی قسم آج حبیب بینک والے اعلان کر دیں کہ ہر شخص کو 2,000 روپیہ 18,000 سے ملے گا۔ اتنی بڑی لائن لگ جائے گی، اتنی بڑی لائن لگ جائے گی کہ 10 دن اور 10 راتیں بھی لائن میں کھڑا ہونا پڑے، 2,000 کے لیے کھڑے رہیں گے۔ لیکن لوگوں، یہ تو حبیب بینک ہے، پوری کائنات کے خزانوں کا مالک آج منادی کر رہا ہے کہ مانگو، او میری مخلوق مانگو، انسانوں مانگو، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ لوگوں مانگ لو، خدا کے لیے مانگ لو، وہ تیار ہے، وہ دینے کے لیے تیار ہے۔ توبہ کر لو، توبہ کر لو۔ التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ جتنی بے حیائیاں کر چکے، جتنی سرکشی کر چکے، جتنی سیاہکاریاں کر چکے، اس کے باوجود اللہ فرما رہا ہے کہ التائب، میرے نبی فرما رہے ہیں التائب حبیب اللہ، توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کر کے اللہ کے دوست بن جاؤ، توبہ کرو اللہ کے دوست بن جاؤ۔ حضرات محتشم میں ایک مرتبہ پھر وہ واقعہ دہراؤں گا بنی اسرائیل کے دور کا کہ جناب موسیٰ کلیم اللہ، اس کے پاس قوم کٹھی ہو کے آئی، انہوں نے کہا قحط زدہ ہیں، جانور مر رہے ہیں، انسان مر رہے ہیں، کھانے پینے کی اشیاء نہیں ہیں، فصلیں تباہ ہو چکی ہیں، مہربانی فرمائیں، اللہ سے دعا کریں۔ اللہ سے دعا کی، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ جا ان کو کہہ فلاں میدان کے اندر اکٹھے ہو جائیں اور گڑ گڑا کر دعا کرو، آنسو بہاؤ، اکٹھے ہو کے دعا کرو۔ آج ہم اکٹھے ہو کے دعا کرنے کے لیے آئے ہیں نا، یہ سارے بھکاری، یہ سارے مجرم اکٹھے ہیں، ان سب میں سب سے بڑا مجرم میں ہوں، ہم اکٹھے ہوئے
ہیں کہ کسی طرح ہمارے جرم پر پردہ ڈال دے اللہ اور ہمیں معافی عطا فرما دے۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اپنی قوم کو اکٹھا کر لینا اور گڑ گڑا کے مجھ سے توبہ طلب کرنا اور مجھ سے بارش مانگنا، مجھ سے فضل طلب کرنا، میں بارش دے دے گا۔ اکٹھے ہو گئے اللہ سے مانگنا شروع کر دیا۔ اللہ نے وعدہ فرمایا تھا کہ فلاں وقت میں بارش شروع ہو جائے گی، لیکن بارش نہیں آئی۔ بڑے عجیب کیفیت میں جناب موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کی یا الہ العالمین وجہ کیا ہے؟ بارش نہیں آئی۔ اللہ نے فرمایا اس مجمع کے اندر ایک بندہ ایسا ہے جو بڑا سیاہکار ہے، بڑا گنہگار ہے، پچھلے 40 سال سے سیاہکاریاں کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، اس کی وجہ سے بارش رک گئی ہے۔ لہٰذا اعلان کر دو موسیٰ کہ وہ شخص مجمع سے باہر نکل جائے، وہ باہر نکل جائے گا، بارش شروع ہو جائے گی۔ اب وہ بندہ بیٹھا ہوا ہے مجمع میں، بندہ بیٹھا ہے جس وقت اعلان کر دیا جناب موسیٰ نے کہ ایک بندہ ہے 40 سال سے اپنے رب کی نافرمانی کر رہا ہے، وہ مجمع سے باہر نکل جائے پھر بارش شروع ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ وہ بندہ بیچارہ درمیان میں بیٹھا تھا، اس نے ادھر دیکھا کہ شاید کوئی اٹھ جائے، کوئی نہیں اٹھا، ادھر بھی ادھر دیکھا شاید کوئی اٹھ جائے، کوئی نہیں اٹھا، آگے دیکھا کوئی نہیں اٹھا، پیچھے دیکھا کوئی نہیں اٹھا۔ اس کو کنفرم ہو گیا کہ وہ میں ہی بد نصیب ہوں، وہ میں ہی ہوں۔ اب اس نے ادھر ادھر دیکھنا چھوڑ دیا، اس اپنے گوڑے یا سر چکتے ہاتھ رونا شروع کر دیتا کہ اللہ مہربانی فرما دے، بے شک میں 40 سال سے گناہ کر رہا ہوں، میں سرکشی کر رہا ہوں، میں سیاہکاریاں کر رہا ہوں، مہربانی فرما دے مجھے معاف کر دے۔ اللہ کو آنسو بہانے پسند آ گئے، اللہ کو آنسو بہانے پسند آ گئے اور بارش شروع ہو گئی، بارش شروع ہو گئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام اور زیادہ پریشان ہو گئے کہ بندہ باہر نکلا کوئی نہیں ہے، بارش شروع ہو گئی ہے، ماجرا کیا ہے؟ اللہ سے ہم کلام ہوئے مولا بندہ تو باہر نکلا کوئی نہیں، یہ قوم تو پھر باتیں بنائے گی کہ بندہ تو باہر نکلا کوئی نہیں ہے، بارش شروع ہو گئی ہے، ماجرا کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا جو سیاہکار تھا، جو گنہگار تھا، اس نے میرے ساتھ صلح کر لی ہے، اس نے میرے ساتھ صلح کر لی ہے، اس نے آنسو بہا دیے، اس نے آنسو بہا دیے، اس نے توبہ کر لی، میں نے اس کو معاف کر دیا اور میں نے بارش دے دی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ ایک مہربانی تو کرتا ہے، ایک میری میں وکھات صحیح جو ہے کیڑا۔ اللہ فرمایا 40 سال سے آکاریاں کی دیا سو تے او جو تے پردہ رکھے ہمو تے آج جس دیوار سلو ہو گئی او دا پردہ پالا کر چھوڑا نا، بس سلو ہو گئی، گل ہو گئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں آپ کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سچ بولنے کی، غیبت سے بچنے کی، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ جیت جناب محمد سلیم قادری صاحب یقیناً بہت ہی سچے اور سچے موتی پیش فرمانے سے اللہ پاک سارے انہوں جملے